نرم مزاجی انسان کو جنت کے قریب کرتی ہے. ایک اونٹ نبی کریم کے پاس آیا, آ کے شکایت لگائی. نبی کریم نے اس کے مالک کو بلایا, اس کے کھانے کا خیال نہیں کرتا, سارا دن اس سے کام لیتا ہے, شرم نہیں آتی. سارا دن کام لینے کے بعد اس کا حق کا پھر اس کو خوراک ڈالی جائے. جانور کے بارے میں کہہ رہے ہیں نرم مزاجی چڑیا اڑ رہی ہے, شور کرنا شروع کر دیا. نبی کریم نے صحابہ سے پوچھا کس نے اس کے بچے اٹھائے ہیں؟ تم اس جانور کے دل کا خیال نہیں رکھتے؟ جو نبی پرندے کے دل کا خیال کرنے والا ہو وہ انسانوں کے بارے میں نرمی کا کیا سبق دے گا؟ ایک پرندہ اڑ رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. نبی کریم نے صحابہ کو کہا اس کے بچوں کو جو گرفتار کیا ان کو آزاد کر دو. اور نبی کریم نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ایک ایسے جانور کا قصہ بیان کیا ہے جس کو شرعی طور پر اگر انسان کے لیے مہلک ہو جائے, کوئی بھی جانور انسان کے لیے مہلک ہو جائے, اس کو قتل کرنا جائز ہے. یہ شریعت کا ایک اصول ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اس کائنات کے اندر دیگر مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا ہے. اس لیے جب وہ انسان کو نقصان پہنچائے انسان ان کو قتل کر سکتا ہے. لیکن ان قتل کی اجازت میں سے ایک جانور ایسا ہے. نبی کریم نے آپ کو اور مجھے سمجھانا تھا کہ پرانے دور میں 3 واقعات ہیں جن میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک کتا تھا جس کو پیاس لگی تھی, ایک طوائفہ نے اس کی پیاس کی شدت دیکھ کے مشکل میں پڑ کے اس کو پانی پلایا. اسی طرح ایک مسافر نے اس کی پیاس کو دیکھ کر, اس کی مشکل کو دیکھ کر خود کو مشکل میں ڈالا, کنویں میں سے پانی پلایا. دونوں کو اللہ رب العزت نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. یہ ایسا جانور ہے جس کا قتل جائز ہے اگر انسان کو تکلیف دے. اگر اس کو بھی پیاس لگ رہی ہے اس کی بھی انسان ہیلپ کر رہا ہے نرم دلی کی وجہ سے, نرمی کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا, واضح, میں نے جنت میں ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے. کیسے شخص کو؟ یعنی کس وجہ سے؟ میں نے جنت میں ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس کا عمل یہ تھا وہ صرف راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا کرتا. نرم مزاجی کی وجہ سے یہ میرے مسلمان بھائیوں کو اذیت دے رہی ہے, یہ چیز تکلیف دے رہی ہے, اس نے اٹھا کے پیچھے کر دی. نبی کریم نے کہا صرف اس نیکی کی وجہ سے بھی میں نے جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور اللہ معاف کرے کئی مرتبہ چھوٹے گناہ سے بھی انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. نبی کریم کی یہ حدیث بھی موجود ہے, میں نے صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی ایک بندے کو جہنم میں جاتے دیکھا. لوگوں یہ بات نہیں ہوتی, نرمی کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ ہر مسئلے کو, جو معاشرے کے اندر فرقہ وارانہ لہر ہے, ماحول ہے, اس کو بھی خوش اسلوبی سے طے کیا جا سکتا ہے. عبادات کے اندر بھی نرمی ہے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا معمول ہے وہ تو ایک الگ باب ہے کہ نبی کریم تو اتنی عبادت کیا کرتے تھے, سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود ساری رات کھڑے, اس طرح کھڑے پاؤں سوج جاتے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اندر کس چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کرے, آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ اختیار کرے, اس کو پریکٹس کرے. ایک وقت آ جائے گا اللہ رب العزت اس کو اس پریکٹس کی وجہ سے نرم دل بنا دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جہنم کی آگ ہر نرم دل کے اوپر حرام ہے. ہر نرم دل کے اوپر حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ جو نرم دل ہوتا ہے نا وہ غور و خوض بھی کرتا ہے, اس کے پاس یہ فرصت بھی ہوتی ہے وہ سوچے, اس کے اندر ہمیشہ ہر وقت انتقام کی, ہر وقت لڑائی کی, ہر وقت سوچ کی, ہر وقت فکر کی. یہ آگ نہیں بڑکی ہوتی کہ ہر وقت مخالفت بازی کے اندر اس کا دماغ چلتا ہو, بلکہ نرم مزاج لوگ ہی سب سے پہلے ہدایت کو قبول کرتے. اور اسی لیے نرم مزاج لوگوں کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اس کی ٹریننگ بے شمار واقعات ہے. کس طرح دی ہے؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے غصے میں آ گئے. کس وجہ سے؟ ایک بدو آیا, مسجد النبوی کے اندر آیا. اب اس کو مسجد کے احترام کا قواعد ضوابط کا علم نہیں تھا, شروع تھی. بدو آیا, اس نے وہاں پہ رفع حاجت کرنا شروع کر دیا. صحابی غصے میں آ گئے, ارد گرد لوگوں کو بھی غصہ آیا, ایک بہت زیادہ غصے میں آ گئے, مارنے کے لیے اس کو بڑے. نبی کریم نے کہا ٹھہرو, اسلام میں نرمی ہے, اسلام میں سختی نہیں ہے. لوگوں یہ واقعہ کتنا عظیم ہے. مسجد النبوی کے اندر ایک بدو جہالت کی وجہ سے
کم علمی کی وجہ سے رفع حاجت کر رہا ہے، صاحب بھی اس کو مارنے کے لیے دوڑے ہیں، نبی کریم نے روک دیا، خبردار اس کو اس کام سے فارغ ہونے دو۔ جب فارغ ہوا نبی کریم نے کہا آپ پانی بہاؤ، صاف کرو، اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد اس کو پیار سے بلایا، اس کو سمجھایا اور یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ جو تو نے حرکت کی ہے یہ بڑی غلط حرکت ہے، توبہ کر، آج کے بعد تو نے یہ حرکت نہیں کی۔ پیار سے سمجھایا، بدو تھا، ساتھ ہی سمجھ آ گئی۔ اگر وہی